السلام علیکم۔ میرا نام حمزہ ہے۔ میں اپنی ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ فیصل آباد میں رہتا ہوں۔ میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت محبت ہے۔ ہم دو ہی بہن بھائی ہیں۔ مجھ سے بڑی ایک بہن ہے جن کی عمر 19 سال ہے۔ وہ بہت خوبصورت اور نازک مزاج کی لڑکی ہے۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے ہیں۔ ایک میں امی اور ابو سوتے ہیں، ایک میں اور باجی، اور ایک کمرہ بند رہتا ہے۔ اب اس کمرے میں کسی کو سونے نہیں دیتے۔ میں اپنی باجی کے ساتھ ایک کمرے میں ایک ہی بیڈ پر سوتا ہوں۔ میری باجی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ امی سے زیادہ وہ مجھے اپنے پاس رکھتی ہیں۔ رات کے وقت اچانک بہت بارش ہوئی تو سردی اچانک زیادہ ہو گئی۔ کمرے میں ہیٹر کا بندوبست نہیں تھا، اس لیے سردی زیادہ تھی۔ میں سردی سے کانپ رہا تھا۔ حمزہ، اگر تمہیں سردی زیادہ لگ رہی ہے تو میرے کمبل میں میرے پاس آ جاؤ، سردی نہیں لگے گی۔ مجھے کانپتے ہوئے دیکھ کر باجی نے یہ کہا۔ میں بھی اپنے بستر سے نکل کر باجی کے کمبل میں ان کے پاس چلا گیا۔ آپی، آپ کے پاس آنے سے کیا مجھے سردی نہیں لگے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ابھی نیا جوان ہو رہا تھا، اس لیے مجھے ان سب کے بارے میں اتنا معلوم نہیں تھا۔ تم میرے پاس آؤ تو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ باجی نے بالکل مجھے اپنے نزدیک کر لیا اور اپنے سینے سے لگا کر اوپر کمبل اوڑھ لیا۔ میرا منہ باجی کے سینے پر تھا، میرے لب پر باجی کا ہونٹ آ گیا۔ مجھے مزہ آ رہا تھا، اس لیے میں نے لب پیچھے نہیں کیے اور نہ ہی مجھے سردی لگ رہی تھی۔ باجی نے اپنا ہاتھ میرے کمر پر رکھا۔ میرا چھوٹا سا طوطا باجی کے ساتھ لگ رہا تھا۔ باجی نے خود ہی اسے ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کر دیا اور سو گئی۔ میں بھی جلدی ہی سو گیا۔ مجھے نیند بہت اچھی آئی تھی اور سردی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ سکول سے چھٹیاں تھیں، مجھے اور باجی کو بھی کالج سے چھٹیاں ہوئیں۔ امی باجی کے ساتھ مل کر کپڑے دھو رہی تھی جب میری کچھ لڑکیاں کزن ہمارے گھر پر آئیں۔ وہ باجی کی اچھی دوست بھی تھی۔ باجی اور وہ مل کر بہت مستیاں کرتی ہیں۔ میں خود اپنی آنکھوں سے سب دیکھتا ہوں۔ باجی اور میری کرنیں چھت پر دھوپ میں بیٹھی تھی۔ کرن ہم سب سے بڑی تھی اور ہوشیار بھی سب سے زیادہ تھی۔ کتنے ماہ ہو گئے ہم سب کزن نے مل کر رات کو کوئی مستی نہیں کی ہے، کیونکہ نہ آج رات کو ہم کچھ نیا کریں۔ کرن نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، آج کچھ نیا کرتے ہیں۔ میں نے لیپ ٹاپ میں وہی والی ویڈیو بھی رکھی ہوئی ہے، وہ دیکھ کر اپنا کام کریں گے۔ میری دوسری کزن نے کہا۔ میری باجی خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ سامنے والے گھر پر سعید انکل کھڑے تھے۔ وہ آپی کو گندے نظروں سے دیکھ کر سگریٹ پی رہے تھے۔ وہ ہمیشہ آپی کو ایسے ہی گندی نظروں سے دیکھتے تھے۔ آپی، وہ سعید آپ کو پھر سے دیکھ رہا ہے۔ میں آپی کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، دفع کرو، یہ آدمی کبھی باز نہیں آ سکتا۔ آپی اس کی جانب اپنی جوتی کر کے بولی۔ وہ نیچے چلا گیا۔ میری سب کزن سعید کو دیکھنے لگی۔ یہ اب بھی تمہیں ایسے ہی نظروں سے دیکھتا ہے جیسے کب کا پیاسا ہو۔ تم اس سے دوستی کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ امیر بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، تمہیں پیسوں اور مزے دنوں سے مالا مال کر دے گا۔ کرن آپی کو غلط مشورے دینے لگی۔ میں کان لگا کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ آپی نے مجھے چھتوں کا کام کرنے کو بولا تھا۔ نہیں یار، اس انسان کے ساتھ سونے سے اچھا میں حمزہ کے ساتھ سو جاؤں۔ سعید انکل کے ساتھ میرا جو رشتہ ہے اسے میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپی کی بات سن کر مجھ سمیت سب چونک گئی تھی۔ کیسی بات کر رہی ہو؟ حمزہ تمہارا بھائی ہے، نور، آپی نے حیرت سے کہا۔ تو وہ میں اس برئی ہے کیا؟ آپی نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا۔ میں حیرت سے باتیں سن رہا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ سونے کی بات کر رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پایا۔ تم نیچے جاؤ، حمزہ ہر وقت لڑکیوں کے پاس بیٹھے رہتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں حیران نظر سے آپی کو دیکھ رہا تھا۔ نور آئی نے مجھے وہاں سے جانے کو کہا۔ وہ ہمیشہ مجھے لڑکیوں کے پاس بیٹھنے سے منع کرتی تھی، اس لیے وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں کتابیں اٹھا کر وہاں سے چلا گیا اور نیچے آ کر امی کے پاس چلایا۔ امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ امی، رات میں آپ کے پاس سو جاؤں؟ آپی سہیلیاں مجھے اپنے پاس نہیں سنانے دیتی۔ میں نے ان سے کہا، نہیں بیٹا، ہمارے کمرے میں جگہ نہیں ہے، مگر میں تمہارے ابو کو تیسرے کمرے میں بھیج دوں گی اور تم میرے پاس سو جانا۔ امی نے مجھے لاڈ کرتے ہوئے کہا، مگر آج کے وقت ابو نے تیسرے کمرے میں سونے سے منع کر دیا۔ مجھے مجبوراً آپی کے کمرے میں ہی سونا پڑا۔ تو امی کے پاس کیوں نہیں سوتے ہو؟
حمزہ نور آپی نے مجھ سے پوچھا، امی ابو مجھے اپنے پاس سونے نہیں دیتے ہیں، اس لیے میں آپی کے پاس سوتا ہوں۔ میں نے اداس لہجے میں کہا، اچھا میں سمجھ گئی کہ ماموں اور مامی نے کہا تم سارا مزہ خراب کر دیتے ہو، اس لیے وہ تمہیں اپنے پاس نہیں سلاتے ہیں۔ کرن آپی نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ سب ہنس پڑی۔ میرے بھائی کو تنگ مت کرو تم دونوں، باجی نے ان دونوں کو ڈانٹا اور مجھے سونے کا کہہ دیا۔ میں صوفے پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور اوپر سے وہ تینوں کچھ دیکھ کر عجیب سی آوازیں نکال رہی تھیں۔ وہ لیپ ٹاپ پر ایسا کیا دیکھ رہی تھیں جس کی وجہ سے وہ اتنا مچل رہی تھیں؟ میں نے دیکھنے کے لیے ان کی جانب منہ کیا۔ کرن آپی کی گود میں لیپ ٹاپ تھا اور ان کا ہاتھ نور آپی اور دوسرا ہاتھ مونا آپی کی گود میں تھا اور وہ اپنے دونوں ہاتھ تیزی سے چلا رہی تھیں۔ ان کی نظریں لیپ ٹاپ پر تھیں۔ مونا آپی اور نور آپی اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ میں سب پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا، اس لیے بہت حیران کن لگا، لیکن مجھے دیکھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ تینوں کافی دیر تک ایسا ہی کرتی رہیں۔ پھر نور آپی بھی کرن آپی سے کہنے لگیں، تم صرف ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہو، خود کو نہیں کر رہی ہو، لیکن اب دونوں تمہاری جھیلنے لگی۔ لیکن ان دونوں نے ایک ساتھ کرن آپی کے ساتھ کھیلا۔ میں بہت دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں سونے لگیں۔ نور آپی کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے لگتا ہے حمزہ جاگ رہا ہے۔ میں نے منع بھی کیا تھا، اس کو کمرے میں مت سلاؤ، اگر اس نے ہمیں یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر نور آپی نے سرگوشی سے ان دونوں کو کہا، نہیں یار وہ سویا ہوا ہے، تم بلا وجہ شک کرتی ہو۔ وہ 14 سال کا بچہ ہے، ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، اس لیے سو جاؤ، کرن آئی نے کہا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا وہ تینوں سو گئی ہیں۔ میں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھول لی اور چوری قدموں سے چل کر کرن آپی کا لیپ ٹاپ اٹھایا اور ان کو پھر چیک کرنے لگا۔ میرے سامنے کچھ ویڈیو آئی، میں نے انہیں کھولا اور دیکھنے لگا۔ فلم دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ لڑکے اور لڑکی ایک ساتھ کبڈی کھیل رہے تھے۔ میری نظر لڑکے کے پرندے پر پڑی۔ وہ بہت بڑا تھا۔ پھر میں نے اپنا پرندہ دیکھا، وہ بہت چھوٹا تھا۔ میں نے اسے پنجرے سے باہر نکالا اور دیکھنے لگا۔ وہ میرے ہاتھ سے چھوٹا تھا مگر پھر پھڑا رہا تھا۔ ایسے میرے ساتھ پہلے مرتبہ ہوا تھا، اس لیے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جب فلم میں اس لڑکے نے اپنا طوطا لڑکی کی چڑیا میں ڈالا تو میرا بھی من کرنے لگا کہ میں بھی ایسا کروں۔ میں نے کرن آپی کا لیپ ٹاپ بند کیا اور مونا آپی کے پاس چلا آیا۔ نور اور کرن آپی سیدھی ہوئیں اور مونا الٹا سوئی ہوئی تھی۔ فلم میں لڑکے نے لڑکی کے پچھلے چڑیا میں اپنا طوطا رکھا تھا، اس لیے میں نے اب بھی اپنا طوطا مونا باجی کو دینے کا فیصلہ کیا اور 0 واٹ کا بلب آف کر دیا۔ پھر باجی کی چڑیا سے کپڑا ہٹا کر اپنا طوطا جلدی سے چڑیا کے اندر کر دیا اور پھر باجی نے میرے چھوٹے سے طوطے کو جادو سے بڑے سے بھی بڑا کرنا شروع کر دیا۔ مونا باجی نے مجھے کہا کہ مزہ حمزہ تم ایسا کرو، میرے پیچھے ہی کرو، آگے سے تم سے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ میں نے ابھی تک کسی لڑکے کا طوطا اپنی اگلی چڑیا میں نہیں ڈالا۔ پھر میں نے مونا آپی کی پچھلی چڑیا کا سارا رات برا حال کیا۔